बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यूथ वॉइस के साथ मैं हूं नाज़िश खटक। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं IRM में, जहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में, जहां पे ट्रेनिंग्स दी गई हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि बलूचिस्तान से आए हैं, यानी कि बहुत सारे दूर दराज इलाकों से उनको यहाँ लाया गया। उनको ट्रेनिंग्स भी दी गई और उनको एकोमोडेशन भी दी गई, यानी कि उनको फूड, मेडिकल सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ताकि वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें, एक तालीम हासिल करें, क्योंकि स्किलफुल तालीम आजकल बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जो जितने आप देख सकते हैं, नौजवान नस्ल को तालीम याफ्ता तो है हमारी नस्ल, लेकिन ज़रिया मुआश के लिए जब वो दर बदर की टोकरे खाते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि आजकल स्किलफुल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और का बेड़ा उठाया है प्राइम मिनिस्टर यूथ के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, उसने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मुतारिफ़ कराए जिसमें स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, उनको स्किलफुल बनाया जाता है ताकि वो ख़ुद कफ़ील हो सके और अपनी रोज़ी का बेड़ा वो ख़ुद उठा सके। और इसी के तहत ये PPAF और IRM की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया गया, जिसमें 79 स्टूडेंट्स को आज सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सो आइए आपको भी दिखाते हैं और उन स्टूडेंट्स से भी मिलवाएंगे कि वो इतने दूर दराज इलाकों से आए हैं इस्लामाबाद, ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की, क्या लगता है कि यहाँ से वो मुस्तकबिल के लिए क्या ख्वाब लेके जा रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, इसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि मेहनत से ये हुनर सीखें और इसके बाद जाके अपने अपने इलाकों में यकीनन अपना रोज़गार कमाना एक बेसिक नीड है इंसान की, कि अपने घर की भी गरीबी ख़त्म करे, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद जनरेट करें। राना साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, आपकी लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छे इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो ये जो रिमोटेस्ट एरिया इनको खुशी टारगेट करें। ये जो जगह है ना, यहाँ पे जहाँ आप आए हुए हैं, ये तालीम हासिल करने की जगह है और इसमें हमारा एक ही मकसद है कि आप यहाँ से हुनर सीख के जाएं और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। हमें आपसे कोई वापसी में कोई आपसे चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप सीखें, अपना काम करें, कारोबार करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, अपना घर बेहतर करें और फिर मुल्क खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अपने हाथ से काम करना जो है ना, वो ऐन इबादत है, ये हमारा दीन कहता है। इस्लाम हमें जो दर्स देता है, तो जो अपने हाथ से काम करना है वो क्या है, कुछ स्किल सीखना। जो आप लोग कुछ ना कुछ जो सीख रहे हैं, तो आपके जब हाथ में हुनर होगा, आप अपनी ज़िंदगी भी बनाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके हाथ में एक हुनर आ रहा है, और ये हुनर एक ऐसी चीज़ है कि अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो ऑफिस है, अभी मेरा जो हमारे साथ काम करते लोग हैं वो बता रहे थे कि एक बच्ची है वहाँ पे जो इंजीनियरिंग उसने की हुई है, लेकिन उसको जॉब इसलिए मिली, ग्राफिक डिज़ाइन का उसने कोर्स किया, तो इंजीनियरिंग की बुनियाद पे उसको जॉब नहीं मिली, उसको ग्राफिक डिज़ाइन की बुनियाद पे। तो स्किल्स जो है ना, अब दुनिया स्किल्स की तरफ जा रही है। और आप लोग जिन इलाकों से आए हुए हैं, आप लोगों के, मैं समझता हूँ कि ये एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। आपके हाथ में हुनर दे के आपको अपनी ज़िंदगियां बनाने का मौका दिया जा रहा है। हमने अपने मुल्क को कमज़ोर नहीं होने देना, हमने सबसे पहले खुद मजबूत होना है। आप सब जो बैठे हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, आप पाकिस्तान का कल हैं। आप लोगों ने मेहनत करके अपनी ज़िंदगियां बनानी है, क्योंकि मैं हर नौजवान को कहता हूँ
کہ سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہو جاؤں. جو بچہ یا بچی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ کسی اور کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا. اور سنسیئر آپ نے کیا ہونا ہے؟ آپ جو آج سیکھ رہے ہیں اس کو پوری محنت اور لگن کے ساتھ سیکھیں. ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم چیئرمین پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام رانا مشہود صاحب کے ساتھ. ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ یہاں PPAF میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سراہا ہے جو بلوچستان سے یہاں ٹریننگ لے رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنے بچے جو دور دراز علاقوں سے آئے وہ ٹریننگ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. یہ IRM اور PPF کی مشترکہ کاوش ہے اور مجھے اتفاق ہوا بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں بھی جانے کا اور باقی ان کی پوری ایفرٹ دیکھنے کا. تو ایک بہت زبردست قسم کی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جو فنی تعلیم ہے اس کے ذریعے بچے بچیوں کو امپاور کرنے کی. اور یہ وہ بچے بچیاں ہیں جن کا ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ تعلیم انہوں نے حاصل کی, آگے ان کو کوئی سٹریم مل نہیں رہی تھی. فوکس جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے, ان کو عملی میدان میں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم دینا ہے. تو ہم آپ کو وہ سب کچھ پرووائڈ کریں گے, آپ وزٹ کریں اور وہاں پر پھر آپ کو سب کچھ ملے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رومی حیات صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سوچ آئی آپ نے دور دراز کے بچوں کو یہاں لانے کی اور ان کو جو ہے تعلیم دینے کی, ان کو ٹریننگز دینے کی, کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو ہماری جو ٹوئن سٹیز ہے اس میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ ابھی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ دور دراز علاقوں کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیے, بلوچستان ہم جب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے ایریا کے حساب سے, مگر پاپولیشن بڑی ڈسپرسڈ ہے. تو جو اس وقت ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں یہ ایک بڑے گروپ کے ہیں جن میں سے 500 سے زیادہ بچوں کو ہم ٹریننگ دیں گے اور ڈفرینٹ سکلز میں, ان میں ہائی ٹیک سکلز بھی ہیں جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے اور ای کامرس ہے, اس طرح کے سکلز بھی ہیں. اور کچھ ٹریڈیشنل سکلز بھی ہیں جس طرح موٹر سائیکل میکینک ہے, بلڈنگ الیکٹریشین, سولر پینل سے فٹنگ اور اس طرح کی ٹریننگز بھی ہیں, ڈریس ڈیزائننگ کی بھی ہیں. تو موبائل فون کی ریپیئرنگ بھی ہے, اس طرح کی ٹریڈز بھی ہم اس کو کر رہے ہیں. اور آئیڈیا پیچھے یہی ہے کہ یہ ایک ہنر سیکھ کے جائیں, یہ واپس جائیں اور یہ اپنا کام شروع کریں, ایک چھوٹا کاروبار شروع کریں, اور جب یہ کام کریں گے تو یہ اپنے ساتھ 4-5 بچوں کو اور بھی جاب بھی دے دیں گے. تو ان کی چھوٹی سی دکان سے بڑی دکان بن سکتی ہے. اور جس طرح ہمارا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں, ہم اب تک تقریباً 15 لاکھ ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو ہنر دے چکے ہیں پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں, جس میں پھر گلگت اور ناردرن ایریاز بھی شامل ہیں اور آزاد کشمیر کا ایریا بھی شامل ہے. تو پورا پاکستان کو ہم نے کور کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں 20 ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ سکل سیکھنے. یعنی یہ تو بیسک سکلز ہیں, پھر ہائی اینڈ جو ہوتی ہے مائکرو فائنینس میں یا کانفلکٹ ریزولوشن یا کمیونیکیشنز میں, اور ہائی اینڈ کے جو کورسز, مطلب انٹرنیشنلی بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں جی. اور گورنمنٹ کے, ان کی گورنمنٹ کے لوگ بھی آتے ہیں, جس طرح ہندوستان سے بہت لوگ آئے تھے, سرکاری افسر تھے, جس طرح انڈین سول سروس کے لوگ آئے تھے, مالدیو سے 6 مہینے کے کورس پہ آئے تھے مائکرو فائنینس سیکھنے, جو ان کے بینکنگ کے لوگ تھے کہ وہ مائکرو فائنینس رورل ایریاز میں کیسے کر سکتے ہیں. سو اس طرح یہ ادارہ جو ہے یہ پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک پاکستان میں ہائی اینڈ سکل کا یہ سینٹر ہو, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پورا ایک سینٹر ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم ایک کاغذ ڈگری یا سرٹیفکیٹ پکڑائیں. ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وہ لوگ کام سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں, چاہے وہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہے یا لیس ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. اور اس کے علاوہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ ٹریننگ کرانا, ان کو ہمارا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ایک مستری اچھا بنا دیں. ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ اچھا انسان بنے, اچھا شہری بنے, اچھا پاکستانی بنے, اور وہ جب واپس جائے تو وہ ایک بہتر انسان بھی بن کے جائے, خالی ہنر نہ سیکھے.
بلوچستان کے بچوں کو آج یہاں پہ سرٹیفکیٹس دیے گئے اور ان کو سراہا گیا جو انہوں نے یہاں پہ ٹریننگ حاصل کی ہے. سو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو انہوں نے اٹھائی ہے یہ کتنے عرصے سے اٹھا رہے ہیں اور ایسے کتنے بچوں کو جو ہیں وہ ٹرین کر چکے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پی پی اے ایف کو کب سے ہیڈ کر رہے ہیں, کب سے آپ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟ پی پی ایف سن 2000 سے کام کر رہے ہیں اور میں 2021 سے پی پی ایف کے ساتھ منسلک ہوں. ٹھیک سر, یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کیا آئی آر ایم کے علاوہ بھی اس میں ٹریننگز جو ہیں وہ دی جاتی ہے پی پی اے ایف میں, یا یہ آپ لوگوں کی جو آئی آر ایم میں ہی صرف ٹریننگز ہوتی ہے؟ ایسا جی کہ ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل, یہ جو آج آپ پروگرام دیکھتے ہیں یہ بلوچستان سے مدارس کے اور مائنارٹیز کے بچے ہیں جن کو ہم نے آئی آر ایم میں اسپانسر کیا اور وہ یہاں پہ ٹریننگ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ 100 بچے اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے اس طرح کے 11 لاکھ بچوں کو پچھلے 20 سالوں میں ٹرین کیا. اور یہ ہمارا ریگولر پروگرام ہے جس میں ہم نوجوانوں کو اسکل پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سیلف امپلائڈ ہو جائیں. اس کے ساتھ انٹرسٹ فری لون تیسری اسٹریٹجی ہے ہماری کہ جس میں ہم اس طرح کے بچوں کو یا میڈیم اسمال انٹرپرائزز جو ہیں ان کو ہم قرضے پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی 30 لاکھ کے قریب خاندانوں کو ہم نے یہ قرضے پرووائڈ کیے ہیں جو کہ پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون پروگرام ہے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اپنے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں وہ شروع کر کے اور غربت کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہماری اپروچ ہے گریجویشن کی جس میں 3 پوائنٹ اسٹریٹجی ہے, اور اس میں ایک اسٹریٹجی ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل کی ہے. سر کیا میسج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو منزل نظر نہیں آ رہی, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, ہمارا بڑا خوبصورت ملک ہے, اللہ پاک نے ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہوا ہے, اور صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے محنت کرنی ہے, ایک صحیح ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنے لیے. تو میں نوجوانوں کو یہی ترغیب دوں گا کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں, اور ہمارا ملک الحمدللہ ینگ ملک ہے, 65% آبادی ہماری 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے, اور دنیا اس کو پاپولیشن ڈویڈنڈ کہتی ہے کہ یہ ملک کے لیے سب سے قیمتی ریسورس ہے. ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ سونے کے اور باقی بھی منرلز بھی موجود ہے, لیکن جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ انسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو ترغیب دیں, ان کو مواقع فراہم کریں تاکہ وہ اسکل ایکوائر کر کے اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر احمد, اور ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان سے وہ اسلام آباد کیا خواب لے کے آئے تھے اور ان کو کیا اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں. السلام علیکم نذیر. وعلیکم السلام. نذیر یہ بتائیے کہ بلوچستان سے کیا سوچ کے آئے تھے کہ کون سی ٹریننگ میں نے کرنی ہے اور اس کے بعد واپس جا کے کیا کروں گا؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے انشاءاللہ جا کے وہاں پہ موٹر سائیکل میکینک سیکھنا ہے, اور اس کے جو جتنا بھی اس کے جو کام ہے انشاءاللہ میں نے یہاں سے ضرور سیکھ کے جانا ہے. ٹھیک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے ڈیوریشن میں آپ کو پورا کام آ گیا اور اس کے بعد اب آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تو ضرور کھول سکتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہمارے اساتذہ اکرام ہے وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں دن رات کے. انشاءاللہ وہ 2 مہینے کہ میں یہی تو سوچتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے میں انشاءاللہ میں بالکل جو ہے یہ کام کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات ہے نذیر, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ بلوچستان سے آئے اور آپ نے ایک ایسا شعبہ چنا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے. جی ناظرین, ایک اور نوجوان ساجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بھی بلوچستان سے اسلام آباد آئی آر ایم انسٹیٹیوٹ میں اپنے اسکل کی کھوج میں آئے, اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی یہاں سے اور کیا لگتا ہے کہ ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد بتائیے گا کہ آپ وہاں سے بلوچستان سے یہاں آئے, کیا ٹریننگ آپ نے لی اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سیکھ گئے آپ؟ جی ہم نے جو یہاں پر آ کے بلڈنگ الیکٹریشین اور سولر پینل کے حوالے سے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی ہے, اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ ایک بلڈنگ کی کیسے فٹنگ کرنی ہے سولر کے ساتھ, اور دوسری چیزیں جو اس یو پی ایس وغیرہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے, اور دوسری ساری چیزیں جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جیسے استری ہو گئی, جیسے پنکھا ہو گیا, جیسے بلب ہو گیا, اگر خراب ہو جائے تو ان کو کیسے بنانا ہے, یا اگر نیا آ جائے تو ان کو کیسے کنیکشن دینا ہے, یہ ساری ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں. بیسک جو ساری نالج ہوتی ہے وہ اب آپ کو آ گئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہی شعبہ کیوں چنا؟ یہ میں نے شعبہ اسی لیے چنا تھا کیونکہ اس کا کام میں مجھے پہلے سے تھوڑا بہت آتا تھا, کیونکہ گھر میں جو ہم کام وغیرہ کرتے تھے تو ان کے حوالے سے مجھے تھوڑا بہت نالج تھی. تو اس حوالے سے میں نے جب BRSP نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ آپ کون سا ٹریڈ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا یہی میں ٹریڈ چوز کروں گا, کیونکہ اس میں بہت اپرچونیٹیز ہے, اور آگے جو چل کر سولر پینل کے بہت سارے وہ آ رہے ہیں, اپرچونیٹیز آ رہی ہے فیوچر میں کہ آپ کو کیسے فٹنگ کرنی ہے, اور
दूसरी चीज़ ये है कि इस ट्रेड के हवाले से आप आउट कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं. एक और बलूचिस्तान के नौजवान मोहम्मद अयाज हमारे साथ खड़े हैं. इनसे पूछते हैं कि ये किस ट्रेड में जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है और इनको क्या लगता है कि इनके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या होंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो ये बताइए कौन सी ट्रेनिंग हासिल की आपने? मैं यहाँ पे जब मैं आया मैंने बेसिक कंप्यूटर का ट्रेडर्स. अच्छा ये बताएं कि इससे पहले आप यही सोचते होंगे कि मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग हासिल करूं. जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो कैसा लगा? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि आप जाएं इस्लामाबाद और ये ट्रेनिंग हासिल करें? जी बिल्कुल. सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए PBAF का, जिन्होंने जो फंडिंग फ्रेम करते हैं, और इसके बाद BRSP का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने सारे सैकड़ों लड़कों में से मुझे यहाँ पे आके, फिर यहाँ पर मैं IRM के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे बहुत ही मतलब काबिल असतज़ा हम लोगों को फ्रेम किए और बेहतर से बेहतर हम लोगों को सिखा रहे हैं. तो यहाँ पे जो खाना पीना वगैरह यहाँ पे राइश सारे RM वाले अदा करें और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत चीज़ें सीखी और आगे इंशाल्लाह और भी सीखूँगा ये सवाल. माशाल्लाह. आपके घर वालों को कितनी खुशी होगी जब आप यहाँ से पढ़ लिख के कुछ करने के काबिल होंगे? जी, जब ये खुशखबरी मिली मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे और मुझे कहा कि आप बेशक चले जाए और मैं भी बहुत खुश हूँ. और यहाँ से कोर्स करवाने के बाद जब मैं चला जाऊँगी इंशाल्लाह मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई सब खुश होंगे. जी, अब हमारे साथ मौजूद है नेमुतुल्लाह. ये भी बलूचिस्तान से यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे और इनसे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में इनको क्या लगता है कि इन्होंने कितना सीख लिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये बताएं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का शौक़ कहाँ से कैसे हुआ? बस आजकल के हालात को और सोशल मीडिया के दौर को देखकर इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का शौक़ बढ़ा मुझे. तो ये बताइए कि बलूचिस्तान में क्या तालीम आपने हासिल की थी और फिर यहाँ आके आपको कितना एक्सपोजर आपको लगता है आपको मिल चुका है? बलूचिस्तान में तो मैंने APSC की है प्री मेडिकल, और यहाँ के अभी इरादा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख कर मतलब सर से सीख के और आगे जाके एड्स वगैरह पे जाके पढ़ के किसी और के साथ मतलब 2 महीने ट्रेनिंग और हाथ पक्का करके आगे जाके फिर ये काम शुरू करें. जी नाजरीन, आपने स्टूडेंट्स की गुफ्तगू तो सुनी. अब हम हमारे साथ जो है इस वक्त इनके प्रिंसिपल टेक खड़े हैं ख्वाजा तारिक साहब. इनसे जानते हैं कि ये जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो स्टार्ट में कितनी डिफ़िकल्टी इनको जो है फ़ील होती है और बाद में जब ये बच्चे जो हैं वो सीख के जाते हैं तो इनको कितनी खुशी महसूस होती होगी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये बताइए कि आप इस इदारे से कब से मुंसलिक हैं? मैं मैडम 1993 से इसके साथ हूँ और मुझे 31 इयर्स हो गए हैं. इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं क्योंकि रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, और उनके जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं और उनमें बिलाशुबा जो आप बात कर रही हैं कि उनकी इस्लामाबाद का एक्सपोजर नहीं होता, उनका उस तरह से माहौल नहीं मिलता जिस तरह यहाँ पे दिया जाता है. यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, टेक्निकल स्किल्स जो हम देते हैं वो तो 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है. इसके साथ साथ हम लाइफ स्किल, कैरियर काउंसलिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सेशन होते हैं जिनमें कंप्लीट हम इनको पैकेज होता है ट्रेनिंग के साथ कि इनकी इतनी सेल्फ ओरिएंटेशन कर देते हैं और ये इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि इनको जॉब हंटिंग के लिए किसी इदारे को नहीं कहना पड़ता, ये खुद अपनी जॉब हंट करते हैं. ये बताइएगा सर, ये जो आपने रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की बात की कि आप हर जो प्रोविंस या हर जगह ज़िले से जो सिलेक्शन करते हैं उसमें आपको रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हेल्प करता है. सो उसका हमें बताइए कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है या उनको अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स जो कि करना चाहते होंगे वो कैसे कर सकते हैं? देखें, चारों सूबों में, अब पंजाब में पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, सरहद में सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इसी तरह हमारा सिंध में सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, और AJK में हमारा AJK RSP है, आज़ाद जम्मू कश्मीर रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क. ये जितने भी नेटवर्क हैं ये हमारे पार्टनर हैं, हम इनके साथ मिलके काम करते हैं. और जो ट्रेनिंग की जो नीड इनकी अपनी सोशल मोबिलाइजेशन की ट्रेनिंग्स जो इनकी निकलती है वो ये हमसे हमारे साथ उसको बात करते हैं, हमें बताते हैं, हम उसकी नीड के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये एक कह लें कि एक फैमिली है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क की, जो कि IRM उनको ये फैसिलिटीज़ दे रहा है. और मेरे पास इस वक्त, अब आप हमारे पास इस वक्त बलूचिस्तान के बच्चे हैं, मेरे पास अगले 1 साल के लिए सीटें रिज़र्व हुई हैं. इसके बाद साउथ पंजाब का प्रोजेक्ट है, फिर बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, साथ साथ हमारे प्राइवेट एडमिशन भी हो रहे हैं.
جہاں اب آپ دیکھیں لوگ یہاں پہ فری ٹریننگ دی جاتی ہے. آج ہم نے دورہ کیا IRM انسٹیٹیوٹ آف رورل مینجمنٹ، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے ڈفرینٹ اضلاع سے بچے آئے تھے جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی. PPAF کے فنڈز کے جو ہے انڈر یہ آتا ہے یہ پروگرام. یہ کولیبریشن تھی IRM کے ساتھ، اور ان کے یہاں پر جو ہے 79 اسٹوڈنٹس نے یہ ٹریننگ حاصل کی، ان کو سرٹیفکیشن دی گئی، اور اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے اضلاع میں واپس جا کے اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے روزگار کر سکتے ہیں. اور اس میں سے ہم نے بہت سارے بچوں سے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھٹک رہے تھے، کسی روزگار کی تلاش میں تھے یا کسی اسکل کی تلاش میں تھے، لیکن ان کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ جو پروگرامز اور یہ کولیبریشن جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نوجوان ہے یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ٹریننگز ہوں گی، اور یہ پرائم منسٹر کا جو یوتھ پروگرام ہے اس کے امبریلا کے انڈر جتنے انیشیٹیوز آتے ہیں ہم گاہے بگاہے ہر جگہ جا کے آپ کو بتائیں گے. اور یہ ایک چیز ہے جو ہم اویئرنیس پھیلانا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں میں، جو کہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سکلز جو ہیں وہ حاصل کرے لیکن ان کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے صلاحیتوں کو اب آپ بڑھاوا دے سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے بار میں اگلے ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ٹاپک اور ایک انٹرسٹنگ جگہ پہ آپ کو ملوں گی، جہاں پہ مزید اسٹوڈنٹ سے ہم بات کریں گے اور ان کی کہانیاں آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.